اور مولوی صاحب امامت بھی کر رہے ہیں، درسگاہ پڑھانے والا یہی ایک آدمی ہے، سامنے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کیا کھاک پڑیں گے وہ؟ ان کو کشیر میں سے عام مکتب چلائیں گے آپ مولوی صاحب امامت کی کرا سوئی یو اسے کیا پڑھنا ہوا درسگاہ کی پڑھنا ہوا. اور یہ درسگاہ میں جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں اس کے سامنے پڑھنے والے 50 لڑکے ہوتے ہیں. ہمارے سکول جو یہاں کا ہائی سکول ہوگا، ہائی سکول اس مسکت استاد میں بس دہ پیٹھی آ سکتا، ہائی سکول میں تقریباً 10 استاد سے زیادہ ہوں گے، تو 10 استادوں سے زیادہ ہائی سکول میں ہیں. بچے کتنے ہیں؟ 100 ہوں گے، 100 110 کے آس پاس ممکن ہے اتنے ہوں گے. تو ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو کتنے بچے ہیں سامنے؟ کتنے؟ 10 بچے ہیں. اور مولوی صاحب امامت بھی کر رہے ہیں، درسگاہ پڑھانے والا یہی ایک آدمی ہے، سامنے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کیا کھاک پڑیں گے وہ؟ ان کو کیا سمجھائے گا یہ مولوی صاحب؟ ان کو کیا سمجھ میں آئے گا مولوی صاحب کو؟ غیرت اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کریں اپنے مکتبوں اور شام کے مکتبوں میں کہ ایک مکتب میں 2 3 4 استاد ہوں. ان کو بہت بڑی تنخواہ نہ دیں، کم از کم ان کی ضرورت کے مطابق دے دیں، تاکہ آپ کا مکتب کی وجہ سے آپ کی نئی نسل کا ایمان بچ جائے. اس وقت اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، مکتب فرض عین کے درجے میں ہو چکا ہے، فرض کے درجے میں ہے یہ، فرض کے درجے میں. کیونکہ ایمان جس سے بچے گا، اخلاق جس سے بچیں گے، عقیدہ جس سے بچے گا، وہ تو ضروری ہے. اس لیے یہ بات تو پہلی ہو گئی. اور آخری بات یہ ہے، دوسری آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، اولاد کو بلایا، خاندان کو بلایا، نواسوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، پورا خاندان جمع ہے. اور یہ خاندان نبیوں کا ہے. یہ خاندان کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے. اور جمع کرنے کے بعد وراثت کی بات نہیں کی، مکان کی بات نہیں کی، زراعت کی بات نہیں کی، زمین اور جائیداد کی تقسیم کی بات نہیں کی. جبکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں سے، نواسوں سے، خاندان سے پوچھی، تو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم عبادت کن کو پوچھا جا رہا ہے؟ جو نبیوں کا خاندان ہے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ان کا باپ، ان کا باپ، ان کا باپ، ابراہیم علیہ السلام تک، یہ سب کریم ابن کریم ابن کریم ہے. یعنی خاندان کے اعتبار سے اس جیسا خاندان کہاں ہے؟ خاندان ہی کو دیکھنا ہے تو اس سے بڑھ کر خاندان آپ کو کہاں ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام، یہ کہاں ملیں گے؟ یہ تو سب نبی ہیں. ان نبیوں میں بیٹھ کر ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ جواب دیا کہ آپ کے رب کی، آپ کے باپ کے رب کی، آپ کے دادا کے رب کی. ہم تو اسی ایک کی عبادت کریں گے جو واحد ہے، لا شریک ہے. آپ کبھی سوچا، آپ نے اس فکر میں آپ کبھی رہے کہ نبی کو کیا ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جبکہ وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، عبادت اللہ ہی کی ہوگی. اتنی محنت ہو چکی تھی وہاں پر. مجھے یہ بتائیے، آپ نے، میں نے کتنی محنت کی ہے؟ ہم جب بچوں کو جمع کرتے ہیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ ابھی میں نے ایک جگہ کہا 15 دن کی چھٹی ہو گئی. گرمی چھٹی کتنے دن تھی؟ تقریباً 15 دن تھی، شاید 14-15 دن. کتنے والدین آپ میں ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جنہوں نے گرمی کے ایک دن پہلے چھٹی سے اپنے بچوں کو جمع کیا ہے، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد یہ بتایا ہے والد نے کہ 15 دن کی چھٹی ہے، تمہیں یہ چھٹی کیسے گزارنی ہے؟ بتائیے، کسی نے جمع کر کے بتایا ہے؟ ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، لیکن معاشرہ بتاتا ہے کہ شاید کوئی نہیں. بلکہ یہ پلان رہا ہوگا کہ پکنک کہاں جانا ہے، گھومنے کہاں جانا ہے. پھر اس گھومنے میں بھی، جانے میں جو طریقہ رہا ہوگا اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہوئی ہوگی. لباس کیسا رہا ہوگا، وہاں جب گئے ہوں گے تو نمازیں بھی پڑھی نہیں پڑھی، وہاں پر طریقہ کیا رہا، وہاں پر بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا رہے گا. کیا کوئی باپ ایسا ہے کہ جس نے چھٹی سے ایک دن پہلے بچوں کو جمع کر کے یہ نصیحت کی ہو بچوں کو؟
وہاں تو وہاں تو نبی ہے، اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ ہونے والے نبی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور یہاں 15 دن کی چھٹی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اتنی بھی پرواہ نہیں ہوگی، جو باپ مرنے کو جا رہا ہے، بیمار ہے، ان کو کیا یہ فکر نہیں کرنی یہ نبی